السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی اکیڈمی۔ آج لیکچر نمبر 2 ہے، جس میں ہم نے پہلی سبق کا مشق حل کیا ہے اور اس کی جتنی بھی مشکل چیزیں اس کو آسان اور بہترین طریقے سے حل کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مشق نمبر 1 ہے حمد، جس کے اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کی تشریح سبق میں ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے مشق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے مشق میں نظم کے مطابق درست الفاظ والی پتوں میں رنگ بھر کر خالی جگہ پر کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے پتوں کو رنگ سے بھر تو نہیں دیا ہے، لیکن ٹک کا نشان لگایا ہے، اس لیے آپ بھی ٹک کا نشان بھی لگا سکتے ہیں اور پتوں کو رنگ سے بھر بھی سکتے ہیں۔ پہلا ہے اے غم زدوں کے مالک والی تیرا ہی ہے سہارا۔ تو اس میں مالک آئے گا، یعنی اے غم زدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا۔ دوسرا ہے ہم کو معاف کرنا محبت رحمت لٹانے والے۔ پورا جملہ اس طرح بنے گا، ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے۔ تیسرا ہے جلوے تیرے نرالے دنیا سجانے بنانے والے۔ اس میں جملہ کس طرح درست ہوگا؟ جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے۔ سن لے دعا ہماری میری بگڑی بنانے والے۔ تو اس میں درست جملہ اس طرح ہوگا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے۔ آخری ہے خالق ہے تو ہمارا رزاق غفار نام تیرا۔ درست جملہ اس طرح ہوگا، خالق ہے تو ہمارا رزاق نام تیرا۔ تو یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری چیز ہے کالم الف کو کالم با سے ملا کر مصرع مکمل کریں۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کالم الف اور کالم با کو ایک دوسرے کے سامنے لکھا ہے اور اس کو تیر کا نشان کیا ہوا ہے تاکہ پتہ چل سکے کالم الف یہ ہے، کالم با یہ ہے۔ تو وہ کس طرح ہے؟ وہ ہے اے بحر بر کے مالک دنیا ودی کی والی تیرا کرم ہے ہر سو ہم کو کھلانے والے۔ بے شک غفور ہے تو غفار نام تیرا سنتا وہی ہے سب کی ہم ہے سنانے والے۔ ہر شے میں تیرا جلوہ جلوہ دکھانے والے۔ تو آسانی کے لیے ہم نے کالم الف اور کالم با کو ایک دوسرے کے سامنے لکھا ہے تاکہ بچوں کو اور آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے اور کالم الف اور کالم با کو ملانے میں آسانی ہو۔ تیسری چیز ہے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے دعاؤں کو سننے والی ذات کس کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے دعاؤں کو سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا سوال ہے بحر بر سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ بحر سے مراد سمندر اور بر سے مراد خشکی یعنی زمین ہے۔ تیسرا سوال ہے دنیا ودی کی والی سے کیا مراد ہے؟ دنیا ودی کی والی سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے دنیا ودی کی والی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے۔ ودی سے مراد دین بھی ہو سکتا ہے اور آخرت بھی، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے اور دین کا بھی مالک ہے۔ چوتھا سوال ہے نظم میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی دو صفاتی نام اور ان کا مفہوم لکھیں۔ تو دو صفاتی نام یہ ہے خالق جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور رزاق جس کا معنی ہے رزق دینے والا۔ آخری سوال میں کہہ رہے کہ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمیں اس نظم میں سب سے زیادہ پسند آنے والا شعر یہ ہے کہ بے شک غفور ہے تو غفار نام تیرا ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے۔ اس شعر میں
شاعر نے یعنی پسند کی وجہ یہ ہے کہ شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام یعنی غفار اور غفور کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس وجہ سے شعر ہمیں زیادہ پسند آیا ہے۔ اب آگے ہے جملے پڑھے اور نمایاں کی ہوئے الفاظ کے درست مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھے۔ پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت حسین بنائی ہے، حسین کا مترادف ہے پیاری۔ دوسرا ہے رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے تارے بہت پیارے لگتے ہیں، تو آسمان کا مترادف ہے پلک۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، تو ملک کا مترادف ہے وطن۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا مترادف ہے محتاجوں یا حاجت مندوں، دونوں مترادف ہو سکتے ہیں۔ آخری جملہ ہے باغ میں ہر سو رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے، تو ہر سو کا معنی ہر طرف، یعنی باغ میں جدھر دیکھو تو رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے دی ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کرے اور ہر لفظ کے آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی نعمت کا نام لکھے۔ تو پہلا لفظ ہے ثواب، اس میں آخری لفظ ہے با، تو با سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نام بارش۔ مدد، آخری لفظ دال ہے، تو دال سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نام درخت۔ علم، اس میں آخری لفظ میم ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نام منہ، کیونکہ منہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ نیک، آخری لفظ کاف ہے، تو کاف سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نام کان آئے گا۔ رستہ میں آخری لفظ ہے ہا سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نام ہاتھ آئے گا۔ تجسس، اس میں آخری لفظ سین ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نام سورج آئے گا۔ تو یہ تو ہم نے حل کیا ہوا ہے اور آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، لیکن حروف جو الگ الگ حروف لکھنے وہ آپ خود کاپی میں لکھ لیں تاکہ پریکٹس ہو سکے۔ اور اس میں جو گرامر کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مشق نمبر 1 2 3 4 اور اس طرح 5 مشقوں میں جتنی بھی گرامر کا حصہ ہے وہ ایک لیکچر میں اکٹھا بیان کیا جائے گا تاکہ طلباء کو سمجھ میں آ جائے۔